آج لوگ کہتے ہیں، نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تبرکات رکھنا اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ اگر بزرگوں کے تبرکات کا ادب کرو گے تو حضور زیارت کرائیں گے۔ حضرت سیدہ کبشہ صحابیہ ہیں، حضرت سیدہ کبشہ صحابیہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حضور آئے نا تو سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ پانی چاہیے، پانی۔ تو انہوں نے عرض کی آقا پانی تو موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے کہ جس برتن میں نکال کر آپ کو دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کہاں ہے پانی؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ سامنے مشک درخت پہ لٹکی ہے، اس مشک سے ہم پیتے ہیں منہ لگا کر۔ آقا کھڑے ہوئے، حضور نے وہاں سے منہ لگا کر پانی پی لیا۔ پتا چلا کھڑے ہو کر بھی مجبوری کی صورت میں پانی پینا جائز ہے، تنگ نظر نہیں بننا چاہیے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر ہی پیا جائے، کبھی کبھار کھڑے ہو کر ایک دو گھونٹ بھر لے، تھوڑا سا پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سرکار نے منہ لگا کر پی لیا۔ جب حضور فارغ ہوئے نا حضرت سیدہ کبشہ اٹھی، انہوں نے اٹھائی کینچی، ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے اٹھائی چھری، مشک کے منہ کو کاٹنا شروع کر دیا، مشک کے منہ کو کاٹ لیا۔ اور حضور نے دیکھا تو فرمایا اے کبشہ یہ کیا کیا؟ عرض کرتی ہیں آقا یہ میں نے مشک کا منہ اس لیے کاٹا ہے کہ یہاں آپ کے ہونٹ لگے ہیں، میں نے کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے محفوظ کر لوں۔ میں نے کہا یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے محفوظ کر لوں۔ آقا میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی برکت کے لیے، میں اس سے برکت حاصل کروں گی، اس کا احترام کروں گی، اس کی حفاظت کروں گی۔ حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اگر میں نے کہا یہ ناجائز ہوتا سرکار منع کر دیتے، سرکار روک دیتے، حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ مسلم شریف کی روایت میں آیا اگر کوئی لسی مشک کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبو دیتی، گھول کر لا علاج مریض کو پلا دیتی، رب شفا عطا فرما دیتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تبرکات کی حفاظت اور تبرکات سے برکت حاصل کرنے کے دلائل نہیں تو اور کیا ہیں؟ میں نے کہا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے اور دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ والوں کا دامن پکڑ لے۔